کربلا قتل الحسین میں کربلا کی آواز بلند ہوئی، بیویوں نے آ کے سجاد کا حلقہ کیا، شانہ ہلایا، آواز دیا سجاد یہ بتاؤ جلتے ہوئے خیموں میں مر جائیں جل کر یا خیموں سے باہر نکلے؟ اللہ اکبر، کیا قیامت آ گئی۔ وہ بیٹا جو بابا کی نصرت کے لیے میدان مقتل میں جانا چاہتا تھا آواز دیتا پھوپھی اماں جان کا بچانا واجب ہے۔ نو قیامت آ گئی، ماں بہنوں کے سر پہ چادر چھن گئی، چھوٹے چھوٹے بچے سوکھا ہوا مشکیزہ لیے سراب پر رخ کر کے حسرت سے دیکھ رہے تھے، آواز دیتے تھے عباس عباس عباس۔ سجاد کو زینب خیمے سے لے کے نکل رہی تھی، ذرا وہ دیکھو اکیلے سجاد ہے، سب نے مقتل آباد کر دیا، چھوٹے چھوٹے بچے سوکھا مشکیزہ۔ اللہ ایسے پردیسی نہ دیکھے گا۔ چودہ سو سال ہو گئے، یہ علم آیا ہے، یہ جنازہ آیا ہے، شاید یاد آئے گا۔ بچے خیمے کے در پہ پیاسے بیٹھے انتظار کرتے رہے، وہ علم جا رہا ہے پانی آئے گا، وہ علم جا رہا ہے پانی آئے گا، وہ علم جا رہا ہے پانی آئے گا۔ حسرت سے ایک بچی خیمے کے در پہ میری طرف متوجہ ہے۔ یقینی طور پر آج اس کی تاثیر ہے جسے دیکھ کے آپ رو رہے ہیں۔ سوچو ان ماؤں کا کیا ہوگا جن کے بچے پیاسے رہ گئے، سوچو وہ مائیں کیسے سلامت رہ گئیں جن کے بچے پیاس سے دم توڑ رہے تھے۔ یہ جو بچے آپ نے دیکھے یہ تاثیر ہے، آپ کو پتا ہے تاریخ کہتی ہے کہ شام غریبہ کا وہ ہولناک منظر، خیمے جب جلے ہیں، آپ نے جلتے ہوئے خیمے دیکھے ہیں، آپ نے گھر جلتا ہوا دیکھا ہے؟ جب گھر جلتا ہے تو دھواں بہت ہوتا ہے، دھوئے میں دم گھٹ رہا تھا، ساری بیویاں سجاد کے بستر کے قریب آئیں، آواز دیا امام وقت ہو، اتنا بتاؤ عباس نے فرات آباد کر لی۔ اکبر روتا ہوا رخصت ہو گیا، قاسم کے لاش کے ٹکڑے آ گئے، اور محمد نے مقتل آباد کر دیا، حسین غریب کو پس گردن ذبح کر دیا گیا، لاش کے ٹکڑے کر دیے گئے۔ امام وقت میرے لال یہ بتاؤ جلتے ہوئے خیموں میں مر جائیں یا خیموں سے باہر نکلیں؟ آواز دی پپی اماں جان کا بچانا واجب ہے۔ جلتے ہوئے خیمے سے بیویاں نکلی، قیامت ہے۔ تاریخ روایات مقتل کہتی ہے کہ بچے جو خیمے سے نکلے میری طرف دیکھنا، یہ جو بچے تاسی تھی نا یہ ایسے بکھر گئے تھے کہ جیسے تسبیح ٹوٹ جائے اور دانے بکھر جایا کرتے۔ اب جو بچوں کو شمار کیا گیا تو بچے کم تھے۔ زینب شہزادی جو علی کی بیٹی تھی وہ آگے بڑھی، آواز دی بہن ام کلثوم بچوں کی تعداد کم ہے، آؤ بچوں کو تلاش کرتے ہیں۔ ہماری دونوں آقازادیاں جن کی ذمہ داریاں حسین کی شہادت کے بعد مظلوم کربلا کی مظلومی کو دنیا تک پہنچانے کی ہے،
वो दोनों शहजादी आगे बढ़ी, मख्तल में तलाश करना शुरू किया। मेरी तरफ देखना, बहुत क़यामत का मंजर आपके सामने है। अब जो वो पहुंची मख्तल में तो क्या देखा, एक अरब नजर आया, उससे पूछा तुमने बच्चों को देखा इधर कोई? कहा 2 बच्चों को देखा था बहुत देर पहले, किधर गए होंगे? कहा खबर नहीं है। वो तलाश करती भी गई तो देखा उसी मख्तल में सरजमीन करबला पे, जहाँ जंग खत्म हो चुकी थी, खामोशी थी, सब ज़िबा किए जा चुके थे, 2 छोटे छोटे बच्चे करीब बैठ गई, दोनों शहजादियाँ। आवाज़ दी उम्मे कुलसूम, लगता अभी अभी एक घबराए और सहमे हुए बच्चों को अभी अभी नींद आई। एक को मैं उठाती हूँ, एक को आप उठाइए, हम लेके इन्हें बच्चों के बीच में चलते हैं। अब जो ज़ैनब उन बच्चों को उठाने के लिए बैठी ना, तो एक मरतबा जैसे जिस्म पे हाथ रखा तो जिस्म ठंडा हो चुका था। आवाज़ दिया बहन इन बच्चों ने भी प्यास से दम तोड़ दिया। अरे गाजी का आलम आया था, कहते थे गाजी बच्चों ने बड़ा इंतजार किया है, किसी की उम्मीद ऐसे न टूटे जब से तुम्हारे बाजू कलम हुए हैं। मैं आजकल एक बात कहने लगा हूँ, बड़ी माजरत के साथ मुंतज़मीन से एक बात कहने लगा हूँ। उलमा मौजूद है, ज़ाकिरीन है, यहाँ बहुत से अफराद हैं जिनकी नज़र है, उनसे कसम दे के पूछिएगा, कसम दे के पूछिएगा कि जब से गाजी मारा गया, हुसैन की बेटी ने कभी कहा हो कि आज प्यास बहुत सता रही है? कभी ये कहा हो कि आज प्यास बहुत लग रही है? अरे जिन्हें रोना नहीं आता ना, मैं इतना कहता हूँ, ये जो पर्दादार बहनें बैठी हैं, इनकी आगोश अभी किसी बच्ची को लेके आओ, देखो कैसे चीख मारती है। सज्जाद के सामने बहन फरियाद करती रही, सिमर तमाचे मारता रहा। कयामत है। हाँ ऐसे ही गिरिया करते हैं, यही हक गिरिया है। तबर्रुकात का इस्तेमाल ऐसे ही करते हैं जैसे आप कर रहे हैं। अजीजों, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता, बीबी ने कभी नहीं कहा कि मुझे आज प्यास बहुत सता रही है, कभी नहीं कहा। किसी से पूछिए, कहीं नहीं मिलता। हाँ एक मौका है जब मिलता है कि बीबी ने कहा। वो कौन सा मौका? जब जिंदान शाम में महसूस कर लिया सकीना ने। देखिए किसी चीज़ की हद होती है, किसी चीज़ की इंतहा होती है। भाई के पास आके कहती भैया इतना बताओ, करबला से शाम तक मैंने कभी कहा कि मेरे रुखसार पे दर्द बहुत है, मेरे कान से बहते हुए लहू जो शिमर ने बालियाँ खींची उसमें तकलीफ बहुत है, या आज बाबा की बहुत याद आ रही? नहीं कहा ना भैया। भैया 2 बातें आपसे कहनी। ये जो सामने भाई खड़े हुए हैं, तुम्हारे घर में बहनें हैं, तुम्हारी बहनें तुमसे कुछ फरमाइश कर लें, तुम पूरा न कर पाओ तो तुम्हारा दिल चाहेगा उस तरफ देखने का। सज्जाद के पास बहन आ गई, आके बैठ के कहती है भैया ये बताओ प्यास की पहचान क्या होती है? सकीना गरीब भाई से ये क्या कह दिया, भाई मर जाएगा। आवाज दिया सकीना प्यास? कहा हाँ भैया प्यास की पहचान। सज्जाद ने बताना शुरू किया कि बहन अगर कोई इससे ज्यादा प्यासा हो तो उसकी ये पहचान, कोई इससे ज्यादा प्यासा हो उसकी ये पहचान, कोई इससे ज्यादा प्यासा हो कि भैया आखिरी पहचान का अब मर जाना चाहिए। आवाज दिया भैया इतनी सी गुजारिश है कि अगर मैं मर जाऊं तो मुझे नम जमीन पे दफन कर देना, इसलिए कि प्यास हड्डियों में उतर गई है, प्यास हड्डियों में उतर गई है। सकीना तुमने ये बात भाई से क्यों कही? क्या इसलिए कहा है कि भैया अगर तुम लौट के यहाँ से जाना ये मेरा मुकद्दर है, मुझे जिंदान मेरे हिस्से में है, अगर मैं मर जाऊं तो लौट के जब चचा पास के पास जाना तो जाके इतना कह देना चचा सकीना शर्मिंदा बहुत है, न फरात पे भेजा होगा न बाजू कटे होते, न फरात पे भेजा होगा न बाजू कटे। आप अलम देख के बहुत रोए ना, अलम देख के बहुत रोए, इसलिए कि आपको याद आ गया अलम आया था, बच्चे खामोश हो गए थे, उसके बाद बच्चे प्यास से दम तोड़ते रहे। अब अलम नहीं आ रहा, अब आपके सामने करबला के पहले अज़ादार का ताबूत आने वाला है, पहले अज़ादार का। ये वो गरीब बेटा है जो अपने बाप को कफन न दे सका,
یہ وہ غریب بیٹا ہے جو روتا ہوا اللہ سے گزر گیا. آواز بابا معاف کر دینا بیٹے کو. زینب نے سہارا دیا. سجاد غم نہ کرو میرے لال, ہم لوٹ کے آئیں گے, بس تھوڑے لمحے میں آپ کے درمیان تابوت آنے والا ہے. بچنا کہوں گا آج جب تابوت سج رہا ہوگا, تابوت کا اہتمام ہو رہا ہوگا, یا یوں کہوں کہ سجاد غریب کا جب جنازہ اٹھا ہوگا تو جنازے میں بہت لوگ آئے ہوں گے. آنے والوں میں اکبر بھی ہوں گے, آنے والوں میں سب ہوں گے. اکبر نے کاندھا دیا ہوگا میرے غریب بھیا تمہارا تابوت, اور محمد نے کاندھا دیا ہوگا اے چچ بھائی آپ کا تابوت, بھائی آپ کا تابوت. سب تابوت کو کاندھا دے رہے ہوں گے, مگر تابوت کے آگے آگے غریب آواز دیتا ہوگا سجاد معاف کر دینا, میں کاندھا نہیں دے سکتا, میرے بازو کٹ گئے ہیں. وہ دیکھو سزادار کا تابوت آ رہا ہے. اے سجاد غریب اتنے سوگوار پرسا دینے آئے. پردیس میں کسی پہ یہ ظلم و جفا نہ ہو, پردیس میں کسی پہ یہ ظلم و جفا نہ ہو. میسر دوا نہ ہو, تو رسن ہو بہرے عیادت مریض کے, بیمار گر پڑے تو میسر دوا نہ ہو. یہ ہے شبیہ عابد بیمار ناتواں, جس کو نہ تھی دوا نہ غذا اس پہ سختیاں. گردن میں تو پاؤں میں زنجیر ڈال کر, گردن میں تو پاؤں میں زنجیر ڈال کر, عابد کو ظالموں نے پھرایا کشاں کشاں. یا حسین سوگوار امام سجاد کے لیے تابوت زخمی امام, اسے سے کربلا سے شام تک پیدل سفر طے کرایا گیا. پیروں میں بیڑیاں, چھالے. سکینہ بھائی کے پاس بیٹھ کے کہتی تھی بھیا سجاد تمہارے پیروں میں چھالے بہت. شاید سجاد آواز دیتے ہوں کہ بہن تیرے رخسار پہ تماچوں کے نشان. آہستہ آہستہ اس غریب کا جنازہ اور تابوت ہے جسے سجاد غریب کہتے ہیں. مولا یہ سوگوار و عزادار تمہارے تابوت کو کاندھا دینے کے لیے آئے. مولا اس عزا کو قبول کر لینا. آج جب سے یہ اعلان ہوا ہوگا کہ غریب سجاد کا پرسا ہے, بڑے سوگوار آئے. لو سجاد غریب کی مظلومی سماعت کیجئے. یہ شبیہ عابد بیمار ناتواں, یہ ہے شبیہ عابد بیمار ناتواں, جس کو نہ تھی دوا نہ غذا اس پہ
زنجیر ڈال کر گردن میں طاق پاؤں میں زنجیر ڈال کر عابد کو ظالموں نے پھرایا کشاں کشاں. ارباب عزا، کربلا کے پہلے عزادار امام سید سجاد کے یہ تابوت ہے، شبیہ تابوت آج اس بستی میں کربلا کے پہلے عزادار کی صف ماتم. شاید آواز دے رہے ہوں گے بابا آپ کا لاشا بے کفن پڑا رہا، زندان میں بہن کو دفن کر کے آ گیا، بازاروں سے ماں بہنوں کو بے ردا گزارا گیا، دل چاہتا یہ سوگوار آواز دیں گے مولا آپ نے کربلا بچائی ہے، ہم تک کربلا پہنچائی ہے. اگر سجاد غریب ظلم کہتا ہے کرو آہ زمانہ جل جائے، صبر کہتا ہے نہیں سید سجاد نہیں. سلام ہمارا اس غریب آقا پر جسے قدم قدم پر رلایا گیا. بہن سامنے تماچے کھاتی رہی، سجاد آواز دیتے تھے بہن معاف کر دینا بھائی قیدی بنا. آئے سجاد غریب انہی ہتھکڑیوں بیڑیوں والے ہاتھوں سے امام سجاد نے بہن کی تربت بنائی تھی، بہن کو جلے ہوئے کرتے میں زندان شام میں دفن کر دیا. ہاں گواروں سب کاندھا دو امام سجاد کے شبیہ تابوت. آپ احساس کی دنیا میں امام سجاد کو سلام کریں. آپ دیکھیں بہنوں کے درمیان یہ تابوت قریب سے گزر رہا ہے. رونے والوں خدا کرے ہر بھائی کی بہن سلامت رہے، ہر بہن کا بھائی سلامت رہے، مگر ان بہنوں کو ہمارا لاکھوں سلام جس کے سامنے بھائی کو ہتھکڑیاں اور بیڑیاں پہنائی گئی. میں دعا کرتا ہوں خالق کائنات کبھی کسی بہن کے سامنے اس کے بھائی کو کوئی بیڑی نہ پہنائے، مگر کربلا میں بہن نے دیکھا کہ بھائی بہن کے سامنے بھائی کو ہتھکڑیاں اور بیڑیاں پہنائی گئی. اللہ اکبر. یہ شبیہ تابوت امام سید سجاد اور زین العابدین کا ہے، مگر اب تابوت جو لوگ کاندھا دے رہے ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں وہیں ٹھہر جائیں. یہ جو سوگوار میری طرف دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے سر اٹھائیں میری طرف دیکھیں. صرف ایک فقرہ کہہ کے ہٹ جاؤں گا، پھر آپ جانیں یہ تابوت کیسے پھرسا دیں گے. انصاف سے بتائیے. میں اکثر آپ سے کہتا ہوں نہیں کہتا ہوں کہ بہنوں کی عزت کیا کرو، کہتا ہوں نا کہ بہنیں وہ ہیں جو بھائی کی تکلیف میں پریشان ہو جاتی ہیں. میں نے کہا نا آپ سے ارے میں کیا زمانہ کہتا ہے، میری حیثیت کیا ہے کہ میں کہوں، مگر کبھی دیکھنا جب بھائی پریشان ہوتا ہے تو بہن چھپ کر کے دعا کرتی ہے بار الہ میرے بھائی کو سلامت رکھنا. اچھا میں ایک سوال کر رہا ہوں، سجاد غریب کی غربت کو محسوس کر لو، اگر گھر تک روتے ہوئے نہ جانا تو مجھے معاف نہ کرنا. جو میں کہنے جا رہا ہوں بس ایک منٹ کے لیے ارباب عزا تابوت آپ کے درمیان رکھا گیا ہے، آ کے زیارت کر لینا. سجاد سے کہنا مولا ایسی غربت نہ دیکھی. آپ کو تو پتا ہے نا ایک بہن مدینے میں اپنے پردیسیوں سے رخصت کر کے آنے والوں کا انتظار کر رہی ہے، اسے کون بتائے گا. انتظار نہ کرنا. اکبر کے سینے پہ برچھی لگ گئی، قاسم کے لاش کے ٹکڑے ہو گئے اور نہ محمد نے پیاس میں مقتل آباد کر دی. تیرا بے شیر تیر کھا کے مسکرا دیا، پیاسا مارا گیا. اللہ اکبر. واقع کربلا کے بعد جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینے پہنچا بشیر نے اعلان کیا مدینے والوں مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا، حسین شہید کر دیے گئے. بیٹی کو باپ کی شہادت کی خبر ملی، بے چین ہو گئی. انصاف سے بتائیے بیٹی باپ کی خبر شہادت کی ملی بے چین ہوگی نا، بھائی کے پاس آئی ہوگی، آواز دیا ہوگا بھیا سجاد سنا ہے غریب بابا مارا گیا. سجاد میں یتیم ہو گئی، میں بابا کا انتظار کرتی رہی. اچھا بھیا اتنا بتا دو، ایک سوال ہے، یہ بیٹی پوچھے گی بھائی سے، انصاف غربت محسوس کرنا، قریب آئی ہوگی پوچھا ہوگا بھیا سجاد اتنا بتاؤ بابا جب مارا گیا یہ بتاؤ بابا کو کفن ملا یا نہیں ملا، بابا کا لاشا اٹھا یا نہیں اٹھا.
وہ غیرتدار بھائی سر جھکا کے بیٹھ گیا. آواز دیا صغرا تو جسے خوش نصیب سمجھتی تھی وہ بھی زندان میں مر گئی, اسے جلے ہوئے کرتے میں دفنا کے آیا ہو. بابا بھی بے کفن رہا, لاشا بے کفن پڑا رہا. اے بہن معاف کر دینا, بیٹا زندہ رہا, بابا کا لاشا نہ اٹھ سکا. میں کہوں گا بی بی آؤ یہاں دیکھو عزادار آئے ہیں, تیرے غریب بھائی کا بھی تابوت, تیرے بابا کا بھی ماتم, تیری بہن کا بھی سوگ ہے. ان عزاداروں کو دعا دے دے بی بی. ہم وعدہ کرتے ہیں جب تک زندگی ہے ہم مزائے سرکار سید الشہداء کا ایسے ہی اہتمام کرتے رہیں گے. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین. جاؤ غریب کے تابوت پہ جا کے لٹے ہوئے کنبے کا پرسہ دے دینا. ماتم حسین. دل خراش